بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیکھ لیتے ہیں میں خوش آمدید۔ کوئی بھی آپ کسی بھی ویڈیو جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ اس کے لیے یا کچھ ویزا جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ویزا ریلیٹڈ، اس سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے جس کو سیکھ لیتے ہیں، جس کا نام ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے بر وقت آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ کافی ساری میں نے ویڈیو ابھی اپلوڈ کی ہیں، لیکن چونکہ لیگل جو فیلڈ ہے بہت وسیع ہے اور یہ آہستہ آہستہ ہی جو ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے، جتنے بھی ٹائم لمیٹڈ جو ہو ہمارے پاس ہو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یو ایس کے لیے اپلائی کرنا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے وزٹ ویزا ہے چاہے ٹورزم ہے۔ تو آپ نے سب سے جو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو ویب سائٹ کا انتخاب ہے، جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہ اسی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا، نہیں تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ لوگ آن لائن پیمنٹ بھی مانگتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتا دوں یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے آن لائن پیمنٹ نہیں کی جاتی، ایک چلان فارم فل اپ کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ فارم فل اپ ہونے کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے اور الائٹ بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے شیڈیول ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ۔ تو آن لائن کوئی بھی اگر آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے کہے جی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کو نہ کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک اور ہمارے پاس ایک شخص آیا تھا، اس کا جو تھا اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا تھا۔ اس نے گھر میں بیٹھے یا آفس میں بیٹھے اس طرح گوگل پہ سرچ کیا تو وہ کسی اور ویب سائٹ پہ لے گیا، وہاں پہ اس نے کچھ پیمنٹ کر دی تو اس کا نقصان ہو گیا۔ پھر دوبارہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو جو کر کے دیا تیار۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بلکہ سب سے پہلے گوگل میں جا کے آپ کو بتا دوں، آپ نے لکھنا ہے یو ایس ٹریول DOC یہ ورڈز آپ نے بالکل ایکوریٹ ایسے لکھنے ہیں۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی پہلی جو ویب سائٹ آ جائے گی US Travel Docs کی، اور اپنے ورڈز بھی پڑھ لینے ہیں، کیونکہ بہت جو فنکار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ پاسبل ہے چینج کر کے ایسے رکھ لیں، US ٹریول میں ڈبل اے ڈال دیں یا VE کی جگہ VI کر دیں تاکہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو پیمنٹ کر دیں اور جو ہے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ تو کلک کریں گے اس پہ، اس طرح کی ویب سائٹ کھول جائے گی۔ آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے، آپ پہلی دفعہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے جی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے۔ اب نان امیگرینٹ ویزا ہے، یہ جو وزٹ ویزا ہے، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ امیگریشن نہیں ہے، امیگرینٹ ویزا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ نان امیگرینٹ کا ہے اس وقت۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو اسٹیپ 2 پہ لکھا ہوا ہے DS-160 فارم، اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس پہ فل اپ کرنے کے لیے اس کو آپ کلک کریں گے ایک دفعہ تو اس طرح کی ویب سائٹ کھل جائے گی۔ اب آپ نے یہاں پہ لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے، آپ کہاں سے اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں تو پاکستان کریں گے، اسلام آباد لکھ دیں گے، ساتھ آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ کوڈ جو ہے اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے ایز اٹ از جو لکھا ہوا ہے 9UYJBW۔ یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کریں گے، سٹارٹ این اپلیکیشن۔ ایک اور چیز بتا دوں، یہاں پہ آپ نے ایک ورڈ کی فائل یا ایک ڈاکومنٹ ایسا کھول دینا ہے جس میں آپ نے تمام ڈیٹا سیو کرنا ہو۔ اب میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں USA کے نام سے، USA نیو۔ اب یہ اگر کوئی سیکیورٹی کوسچن آپ سے مانگے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ DTF37E، اس پہ سبمٹ کریں گے۔ ہر دفعہ نہیں مانگتا، لیکن کسی کبھی مانگ بھی سکتا ہے تاکہ وہ اسپیم سے بچا جا سکے۔ اب یہ جو آئی ڈی آپ کے سامنے کھل گیا، اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے Ctrl+C پریس کر کے، اور یہی آپ کی آئی ڈی کام آئے گی اگر آپ کا دوران جو ہے آپ ٹائپنگ کرتے رہے ہیں اور اس جو ہے آپ کی جو گھر کی لائٹ ہے وہ چلی جاتی ہے یا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے یا آپ کسی وجہ سے خود جو ہے اسکپ کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ آئی ڈی ہوگی تو آپ اسی اسٹیج سے کیری آن کر سکتے ہیں۔ یہ آئی ڈی مسٹ ہے۔ اس کے بعد آگے جو اور چیزیں ہیں وہ بھی مسٹ ہیں۔ یہ سیکیورٹی کوسچن ہے، واٹ از دی گیون نیم آف یور مدر نیم۔ یہ صرف سیکیورٹی کوسچن ہے، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی یاد دہانی کے لیے، جیسے میں لکھ سکتا ہوں ٹیسٹ، کچھ بھی لکھ لیں۔ اگر مدر کا گیون نیم آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ گیون نیم اور سر نیم بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ابھی صرف کیونکہ کافی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ کنٹینیو پہ کلک کریں گے
اب یہاں پہ آپ نے پرٹیکولرز تمام انٹر کرنے ہیں. سر نیم، یہ سر نیم اور گیون نیم بھی آپ نے ایکوریٹ لکھنا ہے. پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے جیسا کہ عموماً دو نام ہے، جیسے لکھا جی فرحان یاسین. اب فرحان یاسین میں جو فرحان ہے وہ گیون نیم ہوگا یعنی پہلا نیم، اور سر نیم ہوگا لاسٹ والا نیم یاسین. اگر تین نام ہے محمد، فرحان، علی، تو علی جو ہے لاسٹ والا جو نیم ہے وہ سر نیم ہوگا، اور پہلے جو دو ہوں گے نیمز وہ محمد علی، وہ ہو گئے گیون نیم. اب لکھتے ہیں جی محمد، بلکہ علی تو ہو گیا وہ سر نیم، محمد علی، محمد سید علی، محمد سید علی، ٹھیک ہے. نام یہ رفلی سے نام لکھ رہا ہوں. اب یہاں پہ فل نیم الفابیٹس میں اگر یہاں پہ اردو میں لکھا جا سکتا ہے تو آپ کے کمنٹ میں آپشن ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی. اب یہاں پہ کوئی آپ کا پرانا کوئی نام ہے تو آپ لکھ لیں جی میرا پرانا نام یس تھا، یس کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. نہیں اپنے کوئی نام، آپ کا پرانا کوئی نام نہیں تھا، شروع سے یہی ہے تو آپ یہی لکھیں گے. ٹیلی کوڈ پہ آپ یہاں پہ نو کر سکتے ہیں. اس کے بعد جینڈر سلیکٹ کریں، میل آ گیا. شادی شدہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سنگل آپ کر دیں. یہاں پہ میں سنگل ہی کر دیتا ہوں. ڈیٹ آف پلیس آف برتھ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ریجن پاکستان. یہاں پہ سیو کریں گے. یہ ساتھ ساتھ آپ نے سیو کرنا ہے تاکہ یہ کسی بھی اسٹیج پہ اگر آپ کا یہ سسٹم آف ہو جائے تو آپ کے تمام ڈیٹا جو ہے وہ سیو رہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا جی یہ آپ نے مسنگ چھوڑ دیا. یہاں پہ ریڈ کلر کا جو ہے اس نے مارکس لگا دیا ہے، تو یہاں پہ آپ ڈز ناٹ اپلائی کریں گے تب وہ اس کو سیو کر دے گا. کنٹینیو پہ کلک کریں گے. یہاں پہ نیکسٹ پہ کریں گے. اور اب یہاں پہ جو کنٹری ہے، ریجن آف اوریجن ہے پاکستان ہے تو پاکستان لکھیں گے. نیشنلٹی آپ کے پاکستان کی ہے تو کوئی اور نیشنلٹی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے تو آپ ہے تو یس کریں گے، نہیں تو آپ نو کریں گے. یس کر کے دیکھ لیتے ہیں. یس کر کے کیا کہتا ہے، یہاں پہ آپ سے وہ مانگ رہا ہے تو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے نو کر دینا ہے. پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں کسی اور کنٹری کے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں تو نہیں کر دیں. عموماً جو زیادہ تر ہے وہ نہیں ہوتے، پہلی دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر، آپ کا جو بھی آئیڈینٹی کارڈ نمبر وہ آپ لکھ سکتے ہیں. 1 2 3 میں رفلی سا لکھ رہا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8. یہاں پہ آپ نے ڈیشز نہیں لکھنی. جو آپ کے نادرا آئی ڈی کارڈ پہ ڈیشز ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا. یو ایس سوشل سیکورٹی نمبر یہ ان کے لیے جو وہاں پہ اگر گئے ہوں گے، ان کا کوئی سوشل سیکورٹی کارڈ جو ہے وہ نمبر بنا ہوگا سوشل سیکورٹی، ان کے لیے. نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈز ناٹ اپلائی کر دینا ہے. کنٹینیو پہ کلک کریں گے. یہ تمام پروسیس وہی سیم اسی طرح سیو کرنا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. اب بالکل یہاں پہ نیکسٹ کرنا ہے نیچے آ کے ایڈریس اینڈ فون نمبر. کوئی بھی آپ ایڈریس جو آپ کا لکھ سکتے ہیں. ہاؤس نمبر 1. یہ 2 سیکنڈ والی لائن آپشنل ہے، اس پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں. بے شک سارا ایڈریس اگر آپ کا وہاں پہ سم ہو سکتا ہے تو آپ لکھ لیں. اس کے بعد یہاں پہ سٹی اٹک پنجاب، پوسٹل کوڈ اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈز ناٹ اپلائی کر دیں. گوگل سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. کنٹری پاکستان آ گیا، اٹک پاکستان میں آ گیا. اگر آپ کا ایڈریس جو میلنگ ایڈریس ہے وہ سیم ہے، یہ تو آپ کا جو ایڈریس آ گیا نا گھر کا، تو اگر یہیں پہ خط و کتابت اگر کوئی کی جائے تو یہی ایڈریس ہے تو آپ کہیں گے جی یس، نہیں تو نو کر کے آپ کو دوسرا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں آپ. کانٹیکٹ نمبر میں آپ لکھیں جی 0 جو بھی آپ کا. اب یہاں پہ آپ نے 0092 پاکستان کا کوڈ لکھنا ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی تاکہ ڈیٹیکٹ بھی کر لے کہ پاکستان کا ہی ہے. ویسے تو آپ نے لکھا ہے کہ ہم پاکستان سے ہی اپلائی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ لکھ لیں تو بہتر ہے. 30051 1 2 3 کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سیکنڈری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نو کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں پہ ای میل ایڈریس میں آپ نے بالکل تھوڑا سا اس میں ٹائم لگا کے بالکل صحیح لکھنا ہے، کیونکہ اسی ای میل ایڈریس پہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بنے گا بعد میں، جو آپ نے چلان جمع کروانا ہوگا اسی ویب سائٹ پہ. آپ لکھ لیں جی کچھ بھی لکھ لیں NNTSS@gmail.com. یہاں پہ تو آپ لکھ لیں گے جی اوکے، سیو کر دیں گے. اب یہاں پہ اس کے بعد کنٹینیو. یہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے یہ بار بار جو ہے یہ مانگ رہا ہے، تو آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں.
FD7DVP. यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे. अब पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा. रेगुलर आपका पासपोर्ट है तो रेगुलर आप पे क्लिक करेंगे. ऑफिशियल है तो ऑफिशियल करेंगे. उसकी पर्टिकुलर्स लिखने के बाद AB 1 2 3 4 5 6 7. बुकलेट नंबर भी पासपोर्ट के ऊपर ही लिखा होता है तो वो आप वहाँ से लिख सकते हैं. सिटी कहाँ से इशू हुआ, आप अटक से हुआ तो अटक लिखेंगे. जो स्टेट है वो पंजाब है तो वो भी लिख लेंगे, पाकिस्तान है. इशू डेट यहाँ पे आप लिख लें, जुलाई को हुआ, 2018 को हुआ. एक्सपायरी डेट 13 जुलाई जून 2000, जुलाई कर दें 2023. अमूमन 5 साल या 10 साल के होते हैं. अगर कभी आपका पासपोर्ट गुमा है तो आप लिखें यस, नहीं गुमा तो नो करें और सेव कर दें. यहाँ पे कंटिन्यू कर दें. अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, ये ताकि आपको जो यहाँ पे जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जब करेंगे ना क्लिक इस पे, तो जो आपने सर नेम लिखा होगा अली, ठीक है, ये आपने उसी वर्ड की फाइल में लिख देना है सर नेम. क्योंकि ये जब आप दोबारा इसी आईडी से खोलेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. और इसके बगैर अगर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के जो है वो आंसर सही ना दिए तो आपके लिए ये जो दोबारा आप इसको रसाई इसकी नहीं हासिल कर सकते. एक सरनेम हो गया और आपका डेट ऑफ जो बर्थ है. अब यहीं पे आप देख लें क्या लिखी है, तो मैंने रफली सी, फिलहाल मैं कुछ काफ़ी सारी जो हैं वो पर्टिकुलर रफली से लिख रहा हूँ. ईयर ऑफ बर्थ, ये ईयर ऑफ बर्थ. बस ये चीज़ें आपकी जो है ज़रूरत होंगी दोबारा इसको एप्लीकेशन खोलने के लिए. अब दोबारा चलते हैं जहाँ पे हम थे, ये पासपोर्ट पे थे. यहाँ से आप उसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली भी. यहाँ से फ्रंट बैक करने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं. यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे. पर्पज आफ्टर वीज़ा. अब आपने विजिट वीज़े के लिए जाना है तो आपने सिंपल यहाँ पे TEMP प्रेस करना है, टेम्परेरी डॉट बिजनेस प्लेयर विजिटर बी. अब ये जो कैटेगरी है वो बी है. इसमें आप ए और बी दोनों सेलेक्ट कर लें, बिजनेस एंड टूरिज्म. अब टूरिज्म में ये विजिट भी आ सकता है, हल्का फुल्का किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने जाना है तो ये उस कैटेगरी में फॉल करता है. कोई प्लान आपने बनाया कि कौन सी जो है फ़्लाइट से जाना है, किस तरह को पहुंचना है, किस तरह को नहीं पहुंचना है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं. नहीं तो आप नो करेंगे. लेकिन तब भी आपको जो है अपना जो है प्लान बताना पड़ेगा सिर्फ डेट की हद तक. आप कहते हैं जी मैं 16 जुलाई तक वहाँ पहुँचने का मेरा इरादा है. 10 दिनों का स्टे है तो 10 डेज़ कर दें. यहाँ पे ईयर्स भी आ सकता है, मंथ, वीक और तमाम चीज़ें आ सकती हैं. 1 महीने का तो 1 मंथ लिख दें. यहाँ पे एड्रेस आप लिखेंगे जी कुछ भी है ऐसे, NY न्यूयॉर्क है, उनके अपने कोड्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ. उसके बाद सिटी है न्यूयॉर्क, और यहाँ पे स्टेट भी न्यूयॉर्क आ जाएगी. ठीक है, ये न्यूयॉर्क आ गई. पोस्टल कोड आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप 1036 लिख लें. अब यहाँ पे सवाल है कि आपका जो खर्चा है वो कौन बर्दाश्त करेगा. आप खुद करेंगे तो आप सेल्फ लिखें, नहीं तो कोई और पर्सन है तो आप वहाँ पे भी उसका जो है क्लिक करने के बाद उसकी डिटेल खुल जाएगी तो वो उसके पर्टिकुलर आपको लिखने पड़ेंगे. सेल्फ करेंगे, सेव करेंगे कि आप खुद ही बर्दाश्त करें खर्चा अपना. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. ये मैं थोड़ा सा जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ये लंबा थोड़ा सा ये फॉर्म है, ताकि आप को टाइम पे जो है लिमिटेड टाइम में समझ भी आ जाए. पर्सनस ट्रैवलिंग वीडियो, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप कहें जी नो, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा. अगर आप आपके साथ कोई और जा रहा है तो आप यस करेंगे, तो उसकी भी पर्टिकुलर्स आपको लिखने पड़ेंगे, नाम वलीयत जो भी वो पूछेगा. उसके बाद नेक्स्ट, कभी आप यूएस में रहे, आप कहेंगे जी नहीं मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ. कभी आपको वीज़ा इशू हुआ तो आप कहेंगे जी नो. अगर हुआ है तो उसका डिटेल लिखेंगे. हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा, कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो आप कहेंगे जी नहीं हुआ है तो कर देंगे. किसी ने इमिग्रेंट पर पिटिशन फाइल किया आपके बिहाफ पे तो की है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें. नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट. अब किसी शख्स को आप मिलने जा रहे हैं
کسی کی جو ہے شادی ہے اس کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں یا ویسے ہی ملنے جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس شخص کا نام لکھیں گے جو وہاں پہ موجود ہے. میں لکھ لیتا ہوں بلال اور محمد. اب محمد بلال وہاں پہ واقع موجود ہے جس کو میں ملنے جا رہا ہوں. آرگنائزیشن نیم آپ یہ اس صورت میں لکھ سکتے ہیں جب کوئی شخص نہیں ہے, آپ ٹورزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ کوئی ہوٹل بکنگ کی ہے, کوئی شخص آپ کو نہیں جانتا تو آپ یہاں پہ ہوٹل کا نام لکھیں گے آرگنائزیشن نیم ہے. اب یہاں پہ ہمارا ڈو ناٹ نو آ جائے گا, ٹھیک ہے. ریلیشن شپ ٹو ویو, اگر آپ کا کوئی یہ جو بلال ہے یہ آپ کا فرینڈ ہے تو فرینڈ لکھیں, اگر ریلیٹیو ہے تو ریلیٹیو لکھ دیں, بزنس ایسوسیٹ ہے تو جو بھی اس میں سے آپ سے ریلیونٹ انفارمیشن جو آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے اس کو کر دیں. میں یہاں پہ اس کو فرینڈ لکھ دیتا ہوں, سیو کر دیں. اب وہ پوچھ رہا ہے جی اس کا ایڈریس کیا ہے اس شخص کا بلال کا, تو یہ بھی آپ NY وہی لکھ دیں جو آپ نے پہلے لکھا تھا, ٹھیک ہے. وہیں پہ جانا ہے اور اس کا بھی ایڈریس وہی ہے, 1036 کا جو ہے وہ ہوگا. فون نمبر اس کا آپ لکھ لیں اور کوڈ اس نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر دیا کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ جب ہوا تھا اس کو کلک کر دیا تھا. اور فون نمبر اس کا جو بھی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں 555786, ٹھیک ہے, اوکے. اب ای میل ایڈریس میں اس کا ای میل ایڈریس لکھ دیں. میں رفلی سے لکھ رہا ہوں تاکہ یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کریں گے. یہاں پہ فیملی انفارمیشن اب پوچھے گا آپ سے, یہ بار بار صرف سیکیورٹی کوسچن جو پوچھ رہا ہے 2YS9FZ. ZDYUTG. فادر کا فل نیم, سر نیم آگے لکھ دیں جی یاسین احمد. یہ تمام چیزیں ان کے پاسپورٹ پہ بھی, لیکن چونکہ یہاں پہ ان کا پاسپورٹ نہیں لگ سکتا اگر کیونکہ بنا بھی نہیں ہوتا تو آپ نام جو ہے وہ سر نیم اپنے حساب سے جو میں نے آپ کو بتایا اس فارمولے کے تحت, یعنی کہ اگر محمد یاسین ہے تو یاسین ہوگا سر نیم اور محمد ہوگا گیون نیم. پہلا نام جو ہوگا وہ گیون نیم ہوگا, جو لاسٹ نیم والا نام ہوگا ایک وہ ہوگا سر نیم. 3 نام ہے تو آخری والا ہوگا سر نیم اور جو پہلے 2 ہیں یا 3 ہیں وہ ہوں گے گیون نیم. ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی کچھ بھی آپ, جو میں رفلی سے لکھ رہا ہوں. فادر اگر آپ US میں ہے تو یس کر دیں, نہیں تو نو کر دیں. والدہ کا نام لکھ دیں جی پروین اختر. اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں, کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. سیم. والدہ US میں ہے تو یس کر دیں, نہیں تو نو کر دیں. اگر آپ کا کوئی اور امیجیٹ ریلیٹیوز وہاں پہ ہے, امیجیٹ سے مراد کوئی آپ کا بہن بھائی وغیرہ, یہاں پہ بلکہ انہوں نے امیجیٹ کی تفصیل بھی لکھی گئی, مینز فیانسی, اسپاؤز, ہسبینڈ, وائف, سن, ڈاٹر, یہ امیجیٹ ہو گئے, بردر سسٹر. ان میں سے اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے تو یس کر دیں, نہیں تو نو کر دیں. لیکن جو آپ جیسے ملنے جا رہے ہیں فرینڈ کو تو وہ امیجیٹ میں نہیں آئے گا. ڈو یو اینی ادر, اب یہاں پہ آپ نو کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور سوال آئے گا کہ آپ کا کوئی اور دیگر جو رشتہ دار ہے وہاں پہ یا نہیں ہے. ڈو یو ہیو اینی ادر ریلیٹیو, کوئی اور نہیں ہے تو یہاں پہ نو کر دیں, تو یس کر دیں, وہاں پہ اس کی بھی پرٹیکولرز لکھ لیں گے. کنٹینیو پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ کے کام کی تفصیل, پرائمری آکوپیشن, ابھی آپ کا کیا جو ہے آپ کیا کرتے ہیں. ریٹائرڈ ہیں تو ریٹائرڈ لکھ دیں کسی گورنمنٹ سرونٹ سے. تو اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ بزنس لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ بزنس میں ہوں. اور بزنس کا نام کیا جی, آپ لکھ دیں جی دی چکس آ گیا جی. گلی ہاؤس نمبر 1 اسٹریٹ 10. یہ آپشنل ہے, اگر ایڈریس لمبا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. کس سٹی میں واقع ہے, اٹک میں ہی ہے, پنجاب میں آتا ہے اٹک, صوبہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے. اور پوسٹل کوڈ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو ڈز ناٹ اپلائی کر دیں. یہ اب نمبر جو ہے یہ دینا ہے آپ امپلائر کا, اس کا بزنس کا, اپنے جو بھی آپ کا ہے 009251 ایسے جو بھی, ٹھیک ہے نا. کنٹری پاکستان آ گیا. اور سٹارٹنگ ڈیٹ کب آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا وہ آپ لکھ سکتے ہیں, جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس میں وہ لکھ لیں. اس کے بعد یہاں پہ منتھلی انکم پاکستان کرنسی میں دینی ہے. یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی میری 1 لاکھ روپے منتھلی انکم ہے تو یہاں پہ آپ 5 زیرو ڈال دیں گے.
اب ڈیوٹیز کیا ہیں؟ اب جس سے ریلیٹڈ یہ آپ کا بزنس ہے، جیسے کہ بالفرض یہ میں دی موبائل سے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، موبائل شاپ ہے، اس کا نام کوئی بھی ہے، تو یہاں پہ آپ سیل پرچیز آف موبائلز اینڈ جیولری، آرٹیفیشیل جیولری. اگر صرف سیل پرچیز موبائل ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آرٹیفیشیل جیولری کا بھی ساتھ کام کرے تو وہ بھی جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ آپ یہاں پہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. سیو کریں گے، کنٹینیو پہ کلک کریں گے، نیکسٹ. ابھی پوچھتا کہ آپ پہلے ملازمت کرتے تھے یا نہیں، یا شروع سے کاروبار کریں. اگر کرتے تھے تو یہاں پہ آپ یس کریں گے اور اس کا تفصیل لکھیں گے، نہیں تو نو کر دیں. اور یہاں پہ پوچھ رہا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ سیکنڈری لیول سے اوپر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی تعلیم میٹرک سے اوپر ہے تو آپ یس کریں گے، اور یہاں پہ آپ عموماً لوگوں کی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ یس کر رہا ہوں. باقی میں نو کروں جو نہیں ہوتے عموماً، کچھ ہوتے بھی ہیں پریویسلی امپلائڈ. تو یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے، جیسے کہ میں کرتا ہوں جی. اب کسی نے شخص نے کیا بی اے پنجاب یونیورسٹی سے، تو انسٹیٹیوشن آ جائے گا یونیورسٹی آف پنجاب آ جائے گا. ان کا ایڈریس آپ وہاں سے کنال روڈ ہے کچھ ان کا جو ہے روڈ، یہ جو بھی ہے اس کا آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سٹی یہ لاہور میں واقع ہے، اور اسٹیٹ یہ پنجاب میں آتی ہے. پوسٹل کوڈ پتہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو نیٹ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اب کورس آف اسٹڈی، اب آپ نے بی اے کیا ہوا ہے تو BACHELO بیچلر آف آرٹس. بی اے اگر بی ایس سی ہے تو بیچلر آف سائنس کریں گے. جو بھی آپ کی ریلیونٹ ڈگری ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کورس آف اسٹڈی میں. اب کب سے کب تک کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ سیشن اپنا لکھ سکتے ہیں. 1999 سے لے کے 11 ستمبر 2001، جو بھی آپ کا سیشن بنتا ہے. اور سیو کریں گے، کنٹینیو پہ کلک کریں گے، پھر نیکسٹ پہ کریں گے. اب یہاں پہ کوئی آپ کی کسی قبیلے سے ٹرائب سے آپ بلانگ کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ یہاں پہ نو کر دیں. یس کریں گے تو یہ آپ سے پوچھ لے گا جی چینا جیٹ ہے، یا جو بھی آپ کی قبیلہ ہے وہ لکھ سکتے ہیں، پٹھان ہے، جو بھی. اب لینگویجز میں کون سی؟ انگلش بول سکتے ہیں، انگلش، ٹھیک ہے جی. ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ اردو لکھ سکتے ہیں، پشتو بول سکتے ہیں تو پشتو لکھ لیں. جو آپ کو زبان آتی ہیں، جرمن ہے، فرینچ ہے، وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سوال ہے کہ کبھی آپ نے 5 سالوں میں ٹریول کیا؟ اگر کیا تو آپ انہیں یس کریں گے 5 سالوں کے اندر. اگر 10 سال ہو گئے ہیں تو پھر آپ وہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سوال ہی 5 سالوں کا کیا. صرف یہاں پہ اپنے کنٹریز نیم لکھنا. آپ کہتے ہیں جی میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس گیا تھا، میں ایڈ کر لیں میں اسی 5 سالوں کے اندر چائنا بھی گیا تھا، تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے. یہ دیکھیں دوسرا کھول گیا اس میں، چائنا. اور اس کے بعد جو کوشچن ہے، ہیو یو بلانگڈ اور کنٹریبیوٹیڈ اور ورک فار، کسی اپنے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہو، تو آپ کہیں جی اگر کیا ہے تو یس، نہیں تو نو. کوئی آپ کے پاس اسپیشل سکلز ہیں، کوئی آگ بجھانے کی آپ کے پاس سکلز ہیں یا کوئی اور بھی، تو آپ اس کو اسی حساب سے یس نو کر سکتے ہیں. یہ کوشچن کے حساب سے آپ نے آنسر دینے، اپنے کیس ٹو کیس سے ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی آرمی میں کام کیا، ملٹری میں، یس یا نو. اس کے بعد ہیو یو ایور سروڈ ان اور بین انوالوڈ ود اے پارلیمنٹری یونٹ، ویجیلنس یونٹ، کوئی آپ نے ایسا کوئی غلط قسم کا جو ہے کسی جو ہے پارٹی اس کے ممبر رہے ہیں، کوئی یونٹ ہے، کوئی باغی یونٹ ہے جو پرتشدد ہوتے ہیں لوگ، اس اپنے تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، تو آپ یہاں پہ نو ہی کریں گے، کیونکہ یہ سوال صحیح بھی نہیں ہے، اور اگر ہیں تو آپ پھر یس کر دیں. اس کے بعد جو ہے عموماً لوگ تو نہیں ہوتے باغی وغیرہ جو ہوتے یونٹس وغیرہ. پھر یہ کوڈ مانگ رہا ہے، اس کو آپ EKNSY6. اب یہ کچھ سوالات پوچھ رہے. اب یہ تقریباً اینڈ پہ جو ہے آیا ہوا فارم صرف سیکورٹی کوشچن ہے. کوئی ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ہے، یہ تمام آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، ڈرگ وغیرہ ابیوزر نہیں ہوں میں،
شراب وغیرہ نہیں پیتا، کس طرح کی چیز، تو آپ نو. یہ سارے عموماً جو ہوتے ہیں یہ نو میں ہی کیے جاتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ اس طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے. یہ میں نو کر رہا ہوں فی الحال سارے، کوئی اسمگلنگ میں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے غلط قسم کے سوالات ہیں. اور کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی میں، یہ دیکھیں سارے میں بغیر اس ٹائم پڑھے نو کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائم تاکہ کم سے کم کنزیوم اور آپ کو سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر اس آپ فل اپ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی سوال سمجھ نہیں آتا کہ اس سوال کا کیا مقصد ہے، تو آپ پھر بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نو کر رہا ہوں، یہاں پہ نیکسٹ کر دیں. یہ 5 قسم کے جو ہیں اس کے جو سیکشنز ہیں سیکورٹی کوسچن کے، یہاں پہ آپ نو کر دیں اور نیکسٹ کر دیں. یہاں پہ بھی نو کر دیں سارے. ہیو یو ایور اناؤنس یونٹ، لیکن آپ نے بغیر سوچے سمجھے نو نہیں کرنا، کیونکہ کچھ ہو سکتا ہے آپ سے اس سے ریلیونٹ بھی ہوں، آپ نے یس بھی کرنا ہو تو آپ اس کو یس بھی کر سکتے ہیں پڑھنے کے بعد. نہ سمجھے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ لیں. اب یہاں پہ آپ نے فوٹو اٹیچ کرنی ہے. فوٹو آپ نے اٹیچ کرنی ہے تو اس کی کچھ اسپیسیفکیشن بھی دی گئی ہیں، آپ یہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ان کی اپنی اسپیسیفکیشن یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے. لیکن آپ جب جائیں گے کسی بھی فوٹو اسٹوڈیو پہ تو ان کو آپ نے صرف بتانا ہے کہ امریکہ کا فارم ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے آپ کو بنا دے گا فوٹو. اب یہاں پہ انہوں نے اسپیسیفکیشن بھی لکھ دی ہے کہ 240 کلو بائٹ سے جو ہے اور لیس ان فائز، یعنی 240 کے بی سے اس کا سائز بڑا نہ ہو، اس سے کم ہو. اب میرے پاس کوئی پکچر یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ شاید کوئی پڑی ہو. اب یہاں پہ شاید نہ ہو، تو آپ کو چلیں اگر ہے تو آپ اٹیچ کر دیں. اٹیچ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک منٹ ذرا یہاں پہ کینسل کرتے ہیں. اب یہاں پہ فوٹو مانگ رہا ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی پکچر پڑی ہو تو. یہاں پہ کوئی پکچر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ اس کے بعد یہ اس کے بغیر میرے خیال میں آگے نہیں چل رہا، تو آپ کو یہاں پہ اٹیچ کرنی ہی پڑے گی. فوٹو ریکوائرمنٹ، فوٹو یہاں پہ امیجز میں جائیں گے، کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس کو جو اسپیسیفکیشن ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر لیں گے. اب اسی کو کر لیتے ہیں، اس کو سیو کیا. یہاں پہ ایڈوب فوٹوشاپ، اگر آپ ڈائریکٹلی اسی ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے تو یہ نہیں ہوگی، میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپلوڈ میں گئے، یہاں پہ چوز میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی تھی ڈاؤن لوڈ کے نام سے، بلکہ یہ سیو نہیں ہوئی صحیح طرح. ان کو کر دیتا ہوں. سیو امیج ایس کر دیتا ہوں، بلکہ یہ اب یہ جو پکچر آپ نے جو کھنچوانی ہے یہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے آپ کا چہرہ، فیس. اور اس کے بعد جو ہے اس کو کرتا ہوں امیج، یہ امیج آ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ پکسل اس کے تھوڑے سے پھٹے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے ایڈو فوٹو شاپ میں اس کو کھول، اب پہلے میں اسی کو اپلوڈ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہاں پہ اپلوڈ گیا.
امیج میں گئے جو ہم نے یہاں پہ سیو کی تھی، یہاں پہ آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، ہیڈ اور پوزیشن جو ہے مس میچ ہے، مطلب میچ نہیں ہے، جو ہماری انکریکٹ ہے، مے بی انکریکٹ۔ تو آپ نے پراپر جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ کسی جب کھنچوائیں گے فوٹو اسٹوڈیو سے تو اس کو بتانا ہے کہ ہمارا جو یو ایس کا پراپر فارمیٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کو کریں، لیکن ابھی فی الحال میں اس کو نیکسٹ ہی کر رہا ہوں، کنٹینیو ود آؤٹ اے فوٹو۔ نہیں تو وہ جب اگر آپ کا یہ اسٹینڈرڈ بالکل برقرار ہوگا، صحیح ہوگا، تو پھر وہ کہے گا جی آپ کا جو ہے یہ کریکٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے، جو آپ نے پکچر اپلوڈ کی ہے یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اب یہاں پہ ریویو پہ جاتے ہیں۔ اب یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ وہ اس نے کہا جی آپ کی جو پکچر ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، تو آپ نے یہیں پہ جو ہے نا اپلوڈ بالکل ایکوریٹ کرنی ہے جو بھی اس کے اسٹینڈرڈ اس کے مطابق۔ اب یہاں پہ اس وقت تک آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ انفارمیشن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا نام غلط لکھا گیا، میرا موبائل نمبر غلط لکھا گیا، تو آپ اسی متعلقہ کالم میں جا کے ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، آپ نیکسٹ پہ کریں گے ٹریول میں، یہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے، پرپز آف وزٹ بھی ٹھیک ہے، کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہے، تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کوئی سوال آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ نو ہو گیا، اس کو یس کرنا تو آپ یہاں پہ ایڈٹ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو یہاں پہ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں، ایڈٹ پریویس یو ایس ٹریول۔ یہ دیکھیں وہی فارم کھل گیا جو ہم جہاں پہ کلکنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یس کرنا چاہتے ہیں یا نو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے کر دیا، پھر اس کو دوبارہ آپ جو ہے وہ سیو کریں گے اور پھر یہاں سے آپ کنٹینیو کریں گے۔ اب یہ تمام چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹک ٹک کے نشان آ گئے، یعنی کہ اوکے ہو گئے، یہ تمام چیزیں فل اپ ہو گئی ہیں۔ اب ڈائریکٹلی آپ یہاں سے اپروچ کر سکتے ہیں اینڈ والے جو سیکشن ہے بیک گراؤنڈ سیکورٹی کوشچن والا، یہاں سے یہ تمام ڈائریکٹلی اس کے بعد 5 کے بعد کلک کریں گے تاکہ ٹائم بچے، اور پھر یہاں سے پھر فوٹو پہ اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اٹیچ کریں فوٹو، کیونکہ اس نے ڈیٹیکٹ ہی نہیں کی تھی پہلے، وہ جو کی تھی وہ اس نے خود ہی سائڈ پہ کر دی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں صرف آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ اب یہ اپلوڈ کر دیتا ہے، یہ پھر کہے گا اسٹینڈرڈ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، آپ کہیں جی ود آؤٹ اس کے کریں۔ فی الحال آپ یہاں پہ ریویو میں جائیں گے دوبارہ، پھر آپ اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیونکہ اگر کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہے تو آپ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ تمام دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں بلو کلر سے، یہ دیکھیں یہ بلو کلر سے ہو گیا۔ اب یہ آخری آگے لوکیشن، اب لوکیشن پوچھ رہا جی کرنٹ لوکیشن آپ کی کون سی ہے، لوکیشن ویئر یو ول بی سبمٹنگ یور اپلیکیشن۔ اب آپ نے کہاں پہ اپنی لوکیشن جو ہے لوکیشن آپ کی کہاں ہے اور آپ نے کہاں پہ سبمٹ کروانے ہیں جو ڈاکومنٹس اپنے، اسلام آباد میں تو اسلام آباد کروا لیں، کراچی تو کراچی کروا دیں۔ اب یہاں پہ سائن اینڈ سبمٹ، اب سبمٹ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس میں ایڈٹ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں ریویو کے حد تک، جہاں پہ ریویو کا آپشن تھا، کسی نے آپ کی مدد کی آپ نو یس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ نمبر AB 1 2 3 4 5 6 AB اور 652981، اس کے بعد یہاں پہ سائن اینڈ سبمٹ کریں گے۔ اب پاسپورٹ نمبر وہ کہہ رہا آپ نے غلط لکھا ہے، کیونکہ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ پاسپورٹ نمبر میں نے کیا لکھا تھا، ویسے رفلی سا لکھا تھا، شاید 7 ہوگا اینڈ پہ، اور دیکھ لیتے ہیں 299566۔ ٹھیک ہو گیا۔ یو ہیو سکسیزفلی سائنڈ اینڈ سبمٹڈ یور اپلیکیشن اینڈ کی ناٹ میک اینی چینجز ٹو یور اپلیکیشن۔ اب یہاں تک جب آپ کی سبمٹ ہو گئی ہے تو اب آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، ان کی ویب سائٹ پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ کنفرمیشن کی طرف پروسیڈ کریں گے۔
اب جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوگا، اب یہاں پہ چونکہ یہ نہیں لکھا ہوا، تصویر نہیں آ رہی، لیکن آپ جب کریں گے تو آپ نے پکچر اٹیچ کرنی ہے لازمی، اور آپ کی یہاں پہ پکچر بھی آئے گی۔ اب یہ آپ نے اس کو کرنا ہے پرنٹ کنفرمیشن پہ، اس کو پہلے آپ سیو کر لیں تاکہ اگر کبھی بعد میں بھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس یہ اس کا ریکارڈ موجود ہو۔ اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں کنفرمیشن کے نام سے، کنفرمیشن آ گئی۔ اب یہ تو کنفرمیشن ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک پرنٹ اپلیکیشن کا بھی آپشن نظر آ رہا ہے، یہ اس پہ آپ کلک کریں گے تاکہ جو آپ نے اپلیکیشن بنائی ہے یہ اس کا، اب یہاں پہ اوکے کریں گے، یہ ایک پریویو سا آ گیا۔ اب اس کو آپ نے پرنٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سیو پہ کلک کریں گے اور اس کو اپلیکیشن کے نام سے کر دیں گے، اپلیکیشن آ گئی۔ یہ دو چیزیں آپ کو اب ضرور پڑیں گی، لیکن آپ جب آپ کا ہوگی اپوائنٹمنٹ تو آپ نے صرف یہ کنفرمیشن لے کے جانی ہے، یہ والی جو صرف 2 پیجز کی ہوگی، یا 2 پیجز کی، یہ والی بس۔ اس میں انسٹرکشنز بھی لکھی ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں یو مسٹ سبمٹ، یہ تمام آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اپنے تمام جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے جانے ہیں انٹرویو کے وقت، جو بھی آپ کا جب آپ نے جمع کروانے ہوں گے ڈاکومنٹس۔ تو جو یہ والی اپلیکیشن فارم ہے جو اینڈ پہ میں نے سیو کی، یہ صرف آپ کے اپنے پڑھنے کے لیے، اپنے ریکارڈ کے لیے۔ آپ اس میں دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پرٹیکولرز لکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ 5 پیجز کی عموماً ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا فارم آپ کا صرف آن لائن DS-160 فارم فل اپ کرنے کا۔ اس کے بعد کا جو پروسیجر ہوگا وہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ اسی ویب سائٹ میں جا کے لاگ ان ہوئیں گے، یہاں پہ آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، لیکن بہت ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اسی میں آن لائن پیمنٹ بھی ہوتی ہے، آن لائن اس میں آن لائن نہیں ہوتی، اس میں صرف آپ کا چلان فارم فل اپ کیا جائے گا اور آپ الائٹ بینک میں جمع کریں گے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔